السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لٹریچر اینڈ ہسٹری اور میں ہوں آپ کا میزبان عزیر عابد۔ ناظرین، وفاقیت کیا ہے کے نام سے ہم نے جو سیریز سٹارٹ کی تھی وہ سیریز جاری ہے، اور آج 5ویں قسط میں ہم وفاقیت کے بارے میں بات کریں گے، اور وفاقیت کے موضوع کے سب ٹائٹل کی حیثیت میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے برِ صغیر کے تناظر میں وفاقیت کس طرح کی رہی ہے، اور اس نسبت سے ہم سرسری طور پر جلدی دیکھ لیں گے کہ برِ صغیر کی تاریخ میں کون سی سیاسی تاریخ ہے اور کیا کیا واقعات جو ہیں وہ رونما ہوئے ہیں۔ ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے لیکن ان کا ذکر کریں گے۔ تھوڑا سا پس منظر ہم نے پچھلی قسط میں بھی دیا تھا۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے پچھلی قسط میں بھی ذکر کیا تھا کہ مسلم لیگ کے جو بڑے مطالبات تھے دو، یا کانگریس سے اختلافات تھے، وہ یہ تھے کہ سیپریٹ الیکٹورل سسٹم ہونا چاہیے، یعنی الگ سے الیکشن کے لیے نشستیں ہونی چاہیے، یا ہندو جو ہے وہ صرف ہندو کو ووٹ کرے گا، مسلم کو ووٹ کرے گا۔ سیپریٹ الیکٹورل سسٹم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ نشستیں ہوں۔ سیپریٹ الیکٹورل سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان صرف مسلمان کو ووٹ کرے گا اور ہندو صرف ہندو کو ووٹ کرے گا۔ جیسا کہ مسلمان برِ صغیر میں اقلیت میں تھے، اس لیے انہوں نے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ سیپریٹ الیکٹورل سسٹم ہونا چاہیے۔ اور دوسرا جو ان کا مطالبہ تھا وہ تھا صوبائی خود مختاری کا، اور وہ وفاقی نظام کے تحت ہی ظاہر ہے صوبائی خود مختاری چاہتے تھے۔ مسلم لیگ کے یہ مطالبات جو ہیں یہ بڑی حد تک زور پکڑ گئے اور بڑی حد تک نمودار ہوئے مسلم لیگ بننے کے بعد۔ 1906 میں جب مسلم لیگ بنی تو یہ جو مسلم لیگ کے مسلمانوں کے جو دو مطالبات تھے وہ مسلم لیگ بننے کے بعد بہت حد تک زور پکڑ گئے، اور یہ مطالبات جو ہیں یہ برِ صغیر کی جو دوسری دو پارٹیز تھی، یعنی انگریز اور ہندو، ان پر دباؤ ڈال دیا گیا مسلم لیگ کی حیثیت میں۔ اور 1909 میں جو آئین انگریزوں کی طرف سے دے دیا گیا اس میں سیپریٹ الیکٹورل سسٹم کو قبول کر دیا گیا، لیکن صوبائی خود مختاری کو قبول نہیں کیا گیا۔ کسی حد تک 1909 کا آئین وفاقی آئین تو تھا، لیکن اس میں صوبائی خود مختاری نہیں تھی، اور سارے جو اختیارات تھے وہ گورنر جنرل کی ذات پر اور ان کی طرف مرکوز تھے، اور سارے اختیارات گورنر جنرل ہی کو تھے۔ لیکن ہم اس کو وفاقی نظام اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اختیارات کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا تھا۔ جو اختیارات آئین اور حکومتی نظام کے لیے ہوتے ہیں ان کو تقسیم کر دیا گیا تھا، اس لیے وہ وفاقی آئین تو ضرور تھا لیکن وہ مرکزیت پسند آئین تھا، صحیح معنی میں وہ وفاقی آئین نہیں تھا کیونکہ اس میں صوبائی خود مختاری نہیں تھی۔ اس کے بعد 1916 میں برِ صغیر کی تاریخ میں ایک ایسا معاہدہ ہوا جس کے بعد مورخ یہ سمجھنے لگے تھے کہ برِ صغیر میں ہندو مسلم تضاد مکمل طور پر ختم ہو گیا، اور یہ تھا لکھنؤ کا معاہدہ۔ اور اس معاہدے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے سب سے اہم رول پلے کیا تھا، اور اس معاہدے کے تحت ہندوؤں اور مسلمانوں نے اور ان کی جو تنظیمیں تھیں سیاسی، یعنی مسلم لیگ اور کانگریس نے آپس میں یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ آپس میں اتحاد کریں گی اور ہندوستان کی آزادی کے لیے انگریزوں کے ساتھ لڑیں گے، اور آپس میں ان کے جو بھی اختلافات ہیں وہ گفتگو کے ذریعے حل کریں گے۔ اور سب سے اہم اور بڑی بات یہ ہے کہ 1916 کے لکھنؤ معاہدے میں مسلم لیگ کے جو بڑے مطالبات تھے جو ہندو یا کانگریس نہیں مان رہی تھی وہ مانے گئے، یعنی صوبائی خود مختاری کو بھی مانا گیا، ڈی سینٹرلائزیشن کے اصول کو قبول کر دیا گیا، وفاقی نظام کو صحیح معنی میں قبول کر دیا گیا، اور سیپریٹ الیکٹورل سسٹم کو بھی قبول کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ گاندھی جی، ابوالکلام آزاد اور محمد علی جوہر اور اس قسم کے جو مذہبی لوگ تھے جو سیاست و مذہب کو آپس میں ملانا چاہتے تھے، ان کی مہربانی سے جب خلافت تحریک چلی اور خلافت تحریک کے اثر میں عدم تعاون کی تحریک چلی، اور اس کے بعد جو انتہا پسند ہندوؤں اور انتہا پسند مسلمانوں کی طرف سے جو تحریکیں چلی،
تو ہندو مسلم اتحاد جو تھا وہ مکمل طور پر ختم ہو گیا اور خلافت تحریک نے ہندو مسلم اتحاد کو تہس نہس کر دیا، اور یہ برِ صغیر کی تاریخ میں خراب ترین تاریخ تھی جس نے ہندو مسلم اتحاد کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد مانٹیگو اور چیمسفورڈ ایک رپورٹ آئی اور انہوں نے بلکہ تجاویز دی، جس کو مانٹیگو اور چیمسفورڈ تجاویز کہا جاتا ہے۔ ان تجاویز یا سجیشن کے بعد 1919 کا آئین آیا اور خلافت تحریک اس کے بعد سے شروع ہوئی، اور 1921 کا جو دور تھا وہ برِ صغیر میں ہندو مسلم اتحاد کے عروج کا دور تھا لکھنؤ معاہدے کے اثر کے نیچے۔ اور جب 1919 کا جو آئین آیا وہ بھی وفاقی طرز کا ضرور تھا لیکن مکمل طور پر وفاقی نہیں تھا، اس میں اختیارات جو تھے وہ تقسیم تو کر دیے گئے تھے لیکن مکمل طور پر صوبائی خود مختاری نہیں دی گئی تھی۔ اس کے بعد جب خلافت تحریک اور عدم تعاون کی تحریکیں چلی، ان کے اثرات میں جب انتہا پسند تحریکیں چلی تو نتیجہ یہ نکلا کہ انگریزوں نے یہ بات سوچی، اور ظاہر ہے ملک کے سیاسی حالات بھی ایسے تھے کہ نئے آئین کی ضرورت تھی۔ 1927 میں ایک کمیشن مقرر کر دی گئی جس کو سائمن کمیشن کہا جاتا ہے۔ سائمن کمیشن ایک کمیشن تھی جس کو ہندوستان کا آئین بنانا تھا، اور اس کمیشن میں ایک بھی ہندوستانی نہیں تھا، سارے کے سارے انگریز تھے۔ اس لیے مسلم لیگ اور کانگریس نے سائمن کمیشن پر اعتراض کیے اور گو سائمن گو کے نعرے بلند کیے۔ اس لیے سائمن کمیشن کوئی بھی آئین نہ دے سکی، اور مسٹر سائمن اور دوسرے جو اس کمیشن کے ممبران تھے وہ برطانیہ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد انگریزوں نے ہندوستانیوں کو یہ دھمکی دی کہ اگر آپ اتنے قابل ہو گئے تو آپ خود کا ایک آئین بنا کے دکھائیں، اور اس سے پہلے جتنے بھی برِ صغیر ہندوستان میں آئین تھے وہ انگریزوں نے ہی بنائے تھے۔ اور جب دھمکی دی گئی ہندوستانیوں کو تو اس کے اثر میں نہرو کمیٹی بنی، اور اس نے جو رپورٹ دی اس کو نہرو رپورٹ کہا جاتا ہے۔ موتی لال نہرو کی رہبری میں یا صدارت میں یہ رپورٹ دی گئی جس کو نہرو رپورٹ کہا جاتا ہے۔ یہ رپورٹ جو تھی اس میں مسلمانوں کے حقوق کو وضع کر دیا گیا، اور وہ ساری باتیں جو لکھنؤ معاہدے کے تحت ہندوؤں اور کانگریس نے مانی تھی ان کا انکار کر دیا گیا، صوبائی خود مختاری کا انکار کر دیا گیا، اور مرکزیت پسند وفاقی آئین کی تجویز دی گئی نہرو رپورٹ میں۔ اس کے ساتھ سیپریٹ الیکٹورل سسٹم کا بھی انکار کر دیا گیا۔ اس لیے جناح صاحب بیچ میں آئے اور انہوں نے کچھ تجاویز دی۔ تقریباً جناح صاحب نے کہا اگر آپ دوسری چیزیں نہیں مان رہے تو یہ 3 تجاویز ہیں، آپ ان 3 چیزوں کو تبدیل کریں نہرو رپورٹ میں، یہ 3 امینڈمنٹس لائیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور نہرو رپورٹ جو ہے اس کی جو صدارت موتی لال نہرو نے کی اور دوسرے جو لوگ اس میں تھے انہوں نے جناح صاحب کی تجاویز کو ماننے سے انکار کیا، اور اس کو مسلم لیگ نے نہیں مانا، نہرو رپورٹ کو مسلم لیگ نے نہیں مانا، انہوں نے تجاویز رکھی اور کانگریس نے وہ تجاویز نہیں مانی۔ جس کے بعد گول میز کانفرنسز ہوئی، اور گول میز کانفرنس میں یہ کوشش کر دی گئی کہ نہرو رپورٹ کو مانا جائے، لیکن مسلم لیگ نے نہرو رپورٹ کو قبول نہیں کیا۔ اور اس کے بعد 1929 میں 28 میں نہرو رپورٹ آئی، 27 میں سائمن کمیشن آئی۔ 1929 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 نقطے دیے، اور جو کہ مشہور اور معروف 14 نقطے ہیں، ان میں وفاقیت کی بات تھی، صوبائی خود مختاری کی بات تھی، اور ان میں ایک نقطہ تھا جو سندھ کی بمبئی سے جدائی کے بارے میں بھی تھا۔ اور یہ جو سارے نقطے یا پوائنٹس تھے جناح صاحب کی، یہ وفاقی نظام کی بحالی کے لیے تھی، لیکن ان کو بھی کانگریس نے نہیں مانا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ برِ صغیر کی تاریخ میں ہوا، وہ بھی سب سے اہم ہے، وہ یہ کہ مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس الہ آباد میں ہو رہا تھا، تو وہاں اور اس اجلاس کی ویسے تو بڑی اہمیت نہیں تھی کیونکہ جو مرکزی رہبر تھے سارے مسلم لیگ کے وہ ہندوستان میں موجود نہیں تھے، لیکن اس اجلاس میں علامہ اقبال نے خطبہ پڑھا، اور اس خطبے میں علامہ اقبال نے یہ بات کی کہ سرحد خیبر یعنی خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کو پنجاب میں ضم کر دیا جائے، انگریز کے ماتحت حکومت ہو یا آزاد ہو، لیکن یہ ایک دھار الگ سے
وفاق بنانا چاہیے جو کہ گریٹر پنجاب کا ایک تصور تھا. یعنی اقبال نے یہ بات کی کہ پنجاب سرحد اور بلوچستان کو پنجاب میں ضم کر کے ایک نیا وفاق بنایا جائے. اس پر بہت سارے تحفظات ہوئے. سندھ، بلوچستان اور سرحد اور دوسرے جو چھوٹی اقوام تھی انہوں نے اعتراض کیے کیونکہ ان کی قومی شناخت اور قومی وجود کو تہس نہس اور ختم کرنے کی اقبال نے بات کی تھی. اس لیے اس پر اعتراضات ہوئے اور ان رہبروں نے جو چھوٹی اقوام سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ اقبال نے یہ صحیح معنی میں گریٹر پنجاب کا تصور کیا ہے. اس پر بڑے اعتراض تو ہوئے، لیکن جب ہم وفاقیت کی تاریخ برِ صغیر میں دیکھیں گے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ علامہ اقبال کا یہ جو خطبہ تھا جو انہوں نے الہ آباد کے اجلاس میں دیا تھا، یہ وفاقیت کے نظام کی بات تھی اور وفاقیت کے نظام کے لیے ایک اضافہ تھا برِ صغیر کی تاریخ میں. یعنی برِ صغیر کی تاریخ میں جب وفاقیت کی تاریخ دیکھی جائے گی تو اس میں اقبال کے اس خطبے کی بھی بات کی جائے گی، کیونکہ علامہ اقبال نے جو بات 1930 میں کی تھی وہ وفاقیت کی بات تھی کہ ایک وفاق بنایا جائے. اس کے بعد 1935 کا آئین آیا. 1935 کا جو آئین تھا اس کو مسلم لیگ نے ماننے سے انکار کیا، کانگریس نے بھی ماننے سے انکار کیا. کانگریس کے نہ ماننے کے کچھ اور وجوہات تھیں، لیکن مسلم لیگ نے یہ بات کی کہ یہ جو آئین ہے اس میں سارے اختیارات جو ہیں وہ گورنر جنرل کے پاس ہیں اور صوبائی خود مختاری بھی نہیں ہے. اس لیے مسلم لیگ نے اس آئین کو ماننے سے انکار کیا. 1935 کا جو آئین تھا وہ انگریزوں نے اس لیے دیا تھا تاکہ وہ پھر سے مکمل طور پر ہندوستان پر ان کی جو گرفت کمزور ہونے لگی تھی، انہوں نے ہندوستان پر اپنا جو قبضہ تھا اس کی گرفت مضبوط کرنے کے لیے 1935 کا آئین دیا جو مسلم لیگ نے اس سے ماننے سے انکار کیا. تو یہ تھی ہماری آج کی بات وفاقیت کے بارے میں. نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی ہم وفاقیت اور یہ ساری جو سیاسی تاریخ برِ صغیر کی دیکھیں گے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم 1937 کی الیکشن کا ذکر کریں گے کہ 35 کے آئین کے بعد جب 37 میں الیکشن ہوئی تو اس کے کیا اثرات برِ صغیر کی تاریخ پر مرتب ہوئے، اور خاص طور پر اس میں وفاقیت کی چیزیں ہم دیکھیں.